چین انہوں نہ آوے جد وی کوئی ٹھوکر لگ دی ماں دی یاد ستا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تسلم میزبان محمد شباب سنت کنے یوٹیوب چینل شباب اسلامک پروڈکشن ایک نئی ویڈیو کنے کے حاضر ہویا ہوں۔ جتنے ویر پائے تک کی جو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر سو۔ تسیں پتہ روز بروز ایک اسلامی ویڈیو کنے کے حاضر ہونا ہوں۔ تو اج ساڑے پڑوسی ایک مائر فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ نے کامل بخشش اور مقصد عطا فرمان، قبر حشریاں تمام منازل کے آسان عطا کرن۔ اللہ تعالیٰ مائرانی قبر حشریاں تمام منازل کے آسان عطا کرن۔ تو مائر کڑے فوت ہوئے جناب ساڑے گمانڈ چودھری خلیل صاحب ساولہ پیرن گالا نے مقام پر جناب انہوں نے والدہ محترمہ انتقال ہوا۔ تو میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بشر فرمان باقی چلنے جنازے بھی۔ علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ درود لامحدود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں، جن کے سبب اور توسل سے اللہ رب العزت جل شانہ نے ایمان والوں کو، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں کو عظیم مراتب اور عظیم درجات سے مالا مال فرمایا۔ آج ہم سبھی مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کا نماز جنازہ میں اپنی رضا کے لیے شریک ہونا قبول فرما کر مرحومہ کی اللہ رب العزت کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ساتھ گفتگو کرنا، خطبہ دینا، تقریر کرنا وہ کچھ بہتر معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ خود ایک میت جو ہوتی ہے وہ خاموش زبان کے ساتھ اہل جنازہ کو ایک پیغام دے کے جا رہی ہوتی ہے کہ آج میری باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے کل پر نظر رکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کل سے مراد موت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور یوم آخرت قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اس دنیاوی زندگی کو ایک محدود سے پیمانے پر رکھ کر ایمان والوں کو جھنجھوڑا اور ان کو تنبیہ فرمائی، تاکید فرمائی کہ لمبی لمبی امیدیں مت باندھنا، اس لیے کہ لمبی جو امید ہوتی ہے وہ بندے کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور جو مختصر امیدیں ہوتی ہیں، لمبی چوڑی امیدیں نہیں ہوتی، بندے کو ہر وقت اس تیاری میں بندہ رہتا ہے کہ میری زندگی پتہ نہیں ایک سانس پہ دوسرے سانس پہ ختم ہو جائے گی، تو وہ بندہ ہر وقت اپنے کل پہ نگاہ رکھ کر اپنے کل کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ اور ایمان والے کو اللہ رب العزت جل شانہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا، کس لیے؟ ایکم احسن عملا، رب دیکھنا چاہتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع بصیر ذات ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کے بہتوں سے واقف ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سوچ بعد میں آتی ہے، مالک کائنات اپنے بندے کی سوچ سے بخوبی آگاہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں پرکھنا چاہتا ہوں، جانچ پڑتال کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا زیادہ عمل کرنے والا، فرمایا کہ احسن عملا، بہتر عمل، حسین عمل، اخلاص والے اعمال۔ گویا مالک کائنات جل شانہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت، وقعت، حیثیت ان اعمال کی ہے کہ جن اعمال کے اندر، جن نیکیوں کے اندر اخلاص کا پایا جانا ہوتا ہے۔ اخلاص آ گیا بندگی کے اندر، اخلاص آ گیا ایک نیکی کے اندر، تو وہ نیکی چھوٹی نہیں رہتی۔ اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل شانہ اپنے بندے کو کثیر نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آج دیکھیں ہم سبھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، لیکن نیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم سب کی نیت کا قبلہ درست ہے،
کہ ہم نے رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت اور ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم فرائض کی ادائیگی کے لیے حق کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ نماز جنازہ میں پڑھنا تو وہ بات کی بات ہے، بندہ مومن اس نیت کے ساتھ گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلہ میں اس نیکی میں شریک ہونے کی وجہ سے مالک اپنے بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیا کرتا ہے۔ کام تو ہو جاتے ہیں، عمل تو ہو جاتا ہے، کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن نیت کا قبلہ اگر درست ہو تو ایک ایک قدم پر مالک اپنے بندے کو کلمہ شریف کی برکت کی وجہ سے اور حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ایک ایک قدم اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس پر مالک اپنے بندے کو نیکیوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں نیک اعمال بجا کا واسطہ مالک تیری رضا کی خاطر نماز جنازہ ادا کی گئی، مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نالین پاک کا وسیلہ کر کے تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، یا اللہ نماز جنازہ اور بعد نماز جنازہ درود پاک سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، حضور سرور کونین علیہ تحیت و ثنا کے حریم ناز میں عرض کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ مرحومہ کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ کریم رب تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، تو کریم و سمیع و بصیر ذات ہے، یا اللہ تو بے نیاز ذات ہے، مالک تو ہی اپنے بندوں پر فضل و احسان فرمانے والا، اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش فرمانے والا، تیری بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے دامن طلب پھیلا کر مرحومہ کے حق میں ہم دعا کو ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے صغائر کبائر گناہوں کو، تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر فرما کر کریم رب ان کے لیے قبر کے منازل کو آسان فرما، یا اللہ قبر کی تاریکی، قبر کی تنگی کو دور فرما، یا اللہ قبر کی وحشت، قبر کے فتنے، قبر کے دبدبے کو دور فرما کر یا اللہ اپنے نور سے ان کی قبر کو روشن منور فرما، نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ یا اللہ مرحومہ کو ان کے دامن میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ صالحات کے ساتھ ان کا حشر و نشر فرما، یا اللہ جنت کی ابدی نعمتوں سے انہیں سرفراز فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما کر یا اللہ قدم قدم پہ ہم سب کو نیکیاں نصیب فرما، مالک کائنات ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا تکلیف ہوئی یا اللہ اس صدمے پر صبر کیا گیا اجر عظیم عطا فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔